ابو موہدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو مجھے بلوایا اور فرمایا، ابو موہدہ، مجھے اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں بقی کے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کروں، اس لیے تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا۔ جب آپ ان کے درمیان کھڑے ہوئے تو فرمایا، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو۔ جس حالت میں لوگ ہیں اس کے مقابلے میں تمہیں وہ حالت مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے اس طرح سامنے آ گئے ہیں جس طرح رات کے ٹکڑے کہ ہر ٹکڑا پہلے ٹکڑے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، اور جو دوسرا ٹکڑا ہے وہ پہلے ٹکڑے سے زیادہ پرفتن ہے۔ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ آمد و رفت مشکل ہو گئی، اور معمول کے مطابق باری باری ازواج مطہرات کے یہاں جانا ممکن نہ رہا۔ اس حالت میں ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام کرنے کی اجازت طلب کی، اور حسن طلب کے لیے یہ خوبصورت انداز اختیار فرمایا کہ کل میں کس کے گھر رہوں گا۔ ازواج مطہرات سے زیادہ مزاج شناس رسول اور کون تھا؟ وہ حضور کے منشائے مبارک سمجھ گئیں اور کہا، جہاں آپ کو پسند ہو وہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم آپ کو سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لے آئے۔ جب تک ممکن رہا آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے رہے۔ آخری باجماعت نماز مغرب کے بعد عشاء کا وقت آیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا نماز ہو چکی ہے؟ عرض کیا گیا، آپ کا انتظار ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈالا، اٹھنا چاہا لیکن ضعف کی وجہ سے غش آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا نماز ہو چکی ہے؟ پھر وہی عرض کیا گیا۔ آپ نے پھر اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا، اٹھنا چاہا لیکن پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی طرح 3 دفعہ ہوا۔ بالآخر آپ نے فرمایا، ابو بکر نماز پڑھائیں۔ ابن ہشام روایت کرتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا نبی اللہ، ابو بکر جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے اور انہیں رونا بہت آتا ہے۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم، میں صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ یہ معاملہ ابو بکر سے ہٹا لیا جائے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگ یہ بات کبھی پسند نہ کریں گے کہ کوئی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کرے۔ لوگ اسے بدشگونی سمجھیں گے، اس لیے میری خواہش تھی کہ یہ معاملہ ابو بکر سے ٹل جائے۔ عبداللہ بن زعامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ زہری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک روز اعلی صبح جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ حجرے سے نکل کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، اور قریب تھا کہ آپ کی وجہ سے ان کی نمازیں قائم نہ رہ سکتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز پر جمے رہو۔ راوی کہتے ہیں، مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر آپ مسرور ہوئے اور مسکرا دیے۔ ابن اسحاق نے کہا، مجھ سے ابو بکر بن عبداللہ بن ابو ملیکہ نے بیان کیا کہ آپ سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ کر نماز پڑھی اور پھر بلند آواز سے یہ خطبہ بیان فرمایا، لوگوں، آگ بھڑکا دی گئی ہے اور تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند فتنوں نے رخ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم، تم میرے ذمے کوئی چیز نہیں لگا سکتے۔ میں نے کوئی چیز حلال نہیں کی بجز اس کے جو قرآن نے حلال کی، اور میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی بجز اس کے جو قرآن نے حرام کی۔ حلالت کے دوران آپ نے فرمایا، اے گروہ مہاجرین، انصار سے خیر و فلاح کی نصیحت حاصل کرتے رہنا، یہ میرے وہ رازداں ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، مسلمانوں، تم سے پہلے ایک قوم گزر چکی ہے جس نے اپنے انبیاء و صلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم ایسا نہ کرنا۔ ابن اسحاق نے زہری کی روایت بیان کی ہے کہ مجھ سے ایوب بن بشیر نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پٹی باندھے ہوئے آئے اور منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ دنیا کو قبول کرے یا آخرت کو، مگر اس نے صرف آخرت کو قبول کر لیا ہے۔
یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگے اور فرمایا، نہیں نہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ حجرے میں واپس تشریف لے آئے اور اسی روز مرض میں شدت پیدا ہو گئی اور آپ بے چین ہو گئے۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رو رو کر کہنا شروع کیا، ہائے میرے والد کی تکلیف۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، فاطمہ، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ جب آخری وقت قریب آ گیا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، لا الہ الا اللہ ان الموت بسکرات، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، بل الرفیق الاعلی، اس وقت اسی کی رفاقت منظور ہے۔ 3 دفعہ یہ فرمایا اور پھر اس مشیت کو قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور میری گود میں لیٹ گئے۔ پھر آپ نے مسواک لیا اور میں نے محسوس کیا کہ آپ میری گود میں بھاری ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی عالم میں آپ نے فرمایا، بل الرفیق الاعلی من الجنہ، اب میں اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جنت میں جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے اس چیز کو منتخب کر لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی۔ یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ وفات کے بعد میں نے آپ کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، میں نے پردہ اٹھا دیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ پھر آپ حضور علیہ السلام کے سر کی جانب آئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، پھر کہا، ہائے نبی، پھر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، ہائے شفیع، پھر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، ہائے خلیل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شدت علم سے کہہ رہی تھیں، پیارے ابا جان نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا۔ وہ کون ہے جو جبرائیل امین کو اس حادثہ غم کی اطلاع کر دے؟ الہی، فاطمہ کی روح کو محمد مصطفیٰ کی روح کے پاس پہنچا دے، مجھے دیدار رسول کی مسرت عطا فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گلوگیر آواز سے بچشم تر کہہ رہی تھیں، وہ نبی جو امت عاصی کے غم میں ایک پوری رات بھی نہ سویا کہ آج اسی کے وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جسم مبارک کو اپنے سینے سے لگائے غسل دیتے وقت کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی وفات سے وہ دولت گم ہوئی جو کسی دوسری موت سے گم نہیں ہوئی۔ آج نبوت، اخبار غیب اور نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اگر آپ صبر کا حکم نہ دیتے تو ہم دل کھول کر روتے، لیکن پھر بھی یہ دکھ لا علاج اور لازوال رہتا۔ شاعر رسالت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں لحد رسول پر کھڑے ہو کر روتا ہوں اور آنکھیں روتے روتے اندر دھس گئی ہیں۔ لوگ ان پر روتے ہیں، حتیٰ کہ زمین و آسمان روتے ہیں۔ ان سے وحی نازل کرنے والا الگ ہو گیا، وہ ایک نور تھا، وہ سچ کا معلم تھا، ہوائیں اس پر روتی اور تعریف کرتی ہیں۔ حرم ان کے بغیر ویران ہو گیا ہے، آپ کی مسجد آپ کے فوت ہونے سے اداس ہے، گھر، میدان، حویلیاں اور آبادیاں اجڑ گئی ہیں۔ اے آنکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنسو بہا، میں عمر بھر تیرے آنسو خشک ہوتے نہ دیکھوں۔ خوب رو اور اس ہستی کے کھو جانے پر شور کر جس کی مثل زمانے میں نہیں۔ گزشتہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی آدمی نہیں کھویا اور نہ قیامت تک آپ جیسا آدمی کھویا جائے گا۔ وفات سے چند روز پہلے مرض کی شدت ہوئی تو ایک دن اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا بھیجا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میری بیٹی خوش آمدید۔ پھر آپ نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی تو آپ رو پڑیں۔
پھر آپ نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی تو آپ مسکرا اٹھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جانے لگیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے دریافت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک راز کے لیے مخصوص کیا ہے، آپ ہیں کہ رو رہی ہیں؟ پھر انہوں نے کہا، مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا سرگوشی کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب آپ وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے کب بتائیں گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اب بتائے دیتی ہوں۔ پہلی دفعہ آپ نے مجھے اپنی موت کی خبر دی اور مجھے صبر کی تلقین کی، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، تو میں مسکرا اٹھی۔ ابو جعفر کا قول ہے کہ علماء تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں دوشنبہ کو ہوئی، مگر یہ کہ اس ماہ کی کس دوشنبہ میں ہوئی اس میں البتہ اختلاف ہے۔ اس کے متعلق بعض ارباب سیر نے فقہائے حجاز کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ دوشنبہ کے دن نصف النہار سے قبل آپ کی وفات ہوئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن وفات پائی اور اس کے دوسرے دن سہ شنبہ کو زوال آفتاب کے بعد آپ دفن کیے گئے۔ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 526۔ عمر مبارک بوقت وصال 63 برس تھی۔